11 حلق یا قصر حدود حرم میں واجب ہے، اگر حدود حرم سے باہر کیا تو دم واجب ہوگا۔ مینا شریف، مزدلفہ شریف، یہ حدود حرم میں وہاں بھی کیا تو درست ہے۔ 12 مینا میں حلق یا تقصیر کروانا سنت ہے، حلق یا تقصیر کرواتے وقت قبلہ رو بیٹھنا اور سیدھی جانب سے شروع کرنا سنت ہے۔ نمبر 14 دوران حلق یا تقصیر اس طرح تکبیر پڑھتے رہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ نمبر 15 قبل بھی اور بعد فراغت بھی اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، بے حساب مغفرت کی دعا مانگیے۔ الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما، الہی واسطہ پیارے کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے۔ نمبر 16 مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب ہے یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے، اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں، اور تمتع اور قران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے۔ اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ نمبر 17 حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی سے صحبت اور اس کے لوازمات طواف زیارہ کے بعد جائز ہوں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے
اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہو کر اب مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور طواف الزیارہ کریں. اس کو طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. طواف الزیارہ کے 12 مدنی پھول. نمبر 1، طواف الزیارہ حج کا دوسرا رکن ہے. اس کے 7 پھیرے کیے جائیں گے، جن میں 4 پھیرے فرض ہیں اور 7 پھیرے پورے کرنا واجب. نمبر 2، طواف الزیارہ 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے، لہذا پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی، پھر قربانی، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر سے فارغ ہو لیجئے. اب افضل یہ ہے کہ کچھ قربانی کا گوشت کھا کر پیدل مکہ مکرمہ حاضر ہوں، اور یہ بھی افضل ہے کہ باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں آئیں. نمبر 3، باوضو اور ستر عورت کے ساتھ طواف کیجیے. اکثر اسلامی بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں. اگر طواف الزیارہ کے 4 پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چوتھائی حصہ کلائی یا چوتھائی سر کے بال کھلے تھے تو دم واجب ہو گیا. ہاں، اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک ستر عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ کر لیا، یعنی دوبارہ طواف کر لیا، تو دم ساقط ہو جائے گا. نمبر 4، اگر قارن اور مفرد طواف قدوم میں اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب طواف الزیارہ میں اس کی حاجت نہیں. ہاں، اگر رمل و سعی نہیں کیا تھا یا صرف رمل ہی کیا تھا تو اب اس طواف میں رمل و سعی کر لیجئے. نمبر 5، طواف الزیارہ روز مرہ کے لباس میں کرنا ہوتا ہے، لہذا بعض اسلامی بھائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لباس میں اب رمل و سعی کیوں کریں. تو عرض یہ ہے کہ اگر حج کے رمل و سعی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے تو اب سلے ہوئے کپڑوں ہی میں رمل و سعی کر لیجئے. ہاں، اجتباع نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا. نمبر 6، اگر یہ طواف 10ویں کو نہ کر سکے تو 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کا سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیجئے. نمبر 7، اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک طواف نہ کر سکے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. ہاں، اگر عورت کو حیض یا نفاس آ گیا اور 12ویں کے بعد پاک ہوئی تو اب کر لے، اس وجہ سے تاخیر ہونے پر اس پر دم واجب نہیں. نمبر 8، اگر طواف الزیارہ نہ کیا عورتیں حلال نہ ہوں گی چاہے برسوں گزر جائیں. نمبر 9، بہرحال طواف زیارہ سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب الطواف بدستور ادا کیجئے. اس کے بعد ملتزم پر بھی حاضری دیجئے اور آب زمزم بھی خوب پیٹ بھر کر نوش فرمائیے. نمبر 10، الحمدللہ، مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور عورتیں بھی حلال ہو گئیں. نمبر 11، 11ویں اور 12ویں اور 13ویں یہ 3 راتیں مینا شریف میں گزارنا سنت ہے. نمبر 12، اگر 12ویں کو سورج ڈوبنے سے پہلے مینا شریف کی حدود سے باہر نکل گئے تو حرج نہیں، یعنی اب 13ویں رات مینا میں نہ بھی گزاریں تو کوئی مضایقہ نہیں. 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کی رمی. 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. اس کی ترتیب ذہن نشین کر دیجئے. پہلے جمرۃ الاولی یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرۃ الوسطی یعنی منجلا بیچ کا شیطان، اور آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان. نمبر 2، دوپہر کے بعد جمرۃ الاولی
یعنی چھوٹے شیطان پر آئیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے 7 کنکریاں ماریں. کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیں اور الٹے ہاتھ کی جانب ہٹ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں. اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول رہیں.